أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کچھ لوگ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اللہ نے فرمایا مال میں سے جو تو کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر، سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر، اور اس کے بعد قریب کے رشتہ داروں پہ خرچ کر، اور اس کے بعد یتیموں پہ خرچ کر، اور اس کے بعد محتاجوں پہ خرچ کر، اور اس کے بعد راہ گیر کے لیے ہے، یعنی جو مسافر ہے، جو راستے. اب نہ سہولتیں ہو گئی ہیں، اب سہولتیں ہو گئی ہیں نا. آج سے 30 سال پہلے 50 سال پہلے کیا سہولتیں تھی؟ لوگ پریشان ہوتے تھے. یہاں سے مظفر پور پیدل جا رہے ہیں، اور وہ مظفر پور اگر اس کو پیدل جانا ہے 100 سال پہلے تو وہ کتنا سامان لے کر جائیں گے؟ تو پریشانی تو ہونی ہے. تو اللہ نے کہا کہ راہ گیروں کے لیے بھی خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اور یہ صدقہ ہے. اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. یہ جو تو خرچ کر رہے ہو اور اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ آپ کے مال کا جو سب سے پہلا حقدار ہے وہ آپ کے ماں باپ ہے، اس کے بعد آپ کے قریب کے رشتہ دار ہے، پھر اس کے بعد آپ یتیم ہے، پھر اس کے بعد محتاج ہے، پھر اس کے بعد راہگیر ہے. تو آپ کا مال پہ سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے. ایک شخص آیا اور رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت لگائی کہ میرے باپ نے میرے مال سے کچھ لے لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ کیا حکم ہے کہ یہ میرے باپ نے میرے مال سے لے لیا؟ تو سنو، تو یہ تو تیرا مال تو دور کی بات ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تیرے مال سے لینے کے لیے تیرے باپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس میں رشتہ داروں کا بھی بڑا حق ہے، اور یتیموں کا بھی بڑا حق ہے، اور محتاجوں کا بھی بڑا حق ہے. کیونکہ جب بھی مال ہو آپ کا، آپ اس میں سے جن کا ذکر ہوا اس پر مال آپ خرچ کریں. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑنا اللہ تجھ پر فرض کر دیا. اب اگر تم اس سے نہیں لڑو گے تو گنہگار ہو. اب تم اس سے نہیں لڑو گے تو گنہگار ہو. کیوں؟ لڑنے میں عزت ہے اور بھاگنے میں ذلت ہے. تم ڈٹ جاؤ گے میدان میں تو کافر تیرے سامنے سے بھاگ جائیں گے کیونکہ میری مدد آئے گی. اور تم اگر بھاگ جاؤ گے، پیٹھ دکھا جاؤ گے تو تمہاری عزت لوٹ لی جائے گی، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے جائیداد لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیے جائیں گے، تمہاری بیٹیاں اٹھا لی جائے گی، تمہاری بیٹیاں اٹھا لی جائے گی. یہ تمہاری بے عزتی ہے، تمہاری ذلت ہے. اس لیے جو تم سے لڑنے آئے تم اس سے لڑو کیونکہ اس میں تمہاری عزت ہے. دنیا میں بھی تمہارے نام لیے جائیں گے کہ فلاں شخص اللہ کی راہ میں خوشی خوشی اپنی جان کو قربان کر دیا، اور تیرا نام دنیا میں تو عزت سے لیا ہی جائے گا، اور مرنے کے بعد تجھے شہادت کا درجہ دے کر کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیا جائے گا. اس لیے لڑو، ہر حال میں لڑو. اور اللہ نے فرمایا یہ تو میں نے تجھ پر فرض کر دیا لڑنا، لیکن یہ لڑنا تجھے پسند نہیں ہے. لیکن یہ لڑنا تجھے پسند نہیں ہے. تو پھر پسند نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ جو تم لڑنا نہیں چاہ رہے ہو یہ تمہیں پسند ہے، لیکن یہ بات تمہارے حق میں صحیح نہیں ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا جس چیز میں تم بھلائی سوچتے ہو
ممکن ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے بھلائی نہ ہو، اور جس چیز میں تم برائی سوچتے ہو ممکن ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ وہ کیسے کہ تم نہ لڑنے میں اپنی جان کو بچا کر کے بھلائی سوچ رہے ہو، لیکن یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن جان قربان کر کے تم اپنا برا سوچ رہے ہو کہ یار میں تو مر جاؤں گا، یہی تیرے لیے بھلا ہے۔ کیوں؟ مرے گا تو اسی وقت جب تیری موت ہے، مرے گا تو اسی وقت جب تیری موت ہے، موت سے پہلے تو مر نہیں سکے گا، لیکن اگر تو لڑے گا تو تجھے ثواب ملے گا اور تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی، اور تو بھاگے گا اگر موت ہوگی تو بھی تم مر جائے گا، بھاگے گا موت ہوگی تو بھی مر جائے گا۔ اس لیے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر خوش رہو، اور اللہ نے جو احکام تمہارے اوپر لازم کر دیے، فرض کر دیے، اس احکام کی پابندی کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نافرمانی کرو گے تم گنہگار ہو جاؤ گے، اور تم دنیا میں بھی ذلت اٹھاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی ذلت اٹھانا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ جس چیز میں تم بھلائی سوچ رہے ہو ممکن ہے کہ اس میں بھلائی نہ ہو، جس چیز میں تم برائی سوچ رہے ہو ممکن ہے کہ اس میں برائی نہ ہو، تمہارے لیے وہ بھلائی ہو، لیکن تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ میرے لیے کیا ہونا ہے، تم یہ سوچو کہ اللہ کا حکم آ گیا، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس پر عمل کرو گے تمہارے لیے بھلائی ہے، اور عمل نہیں کرو گے تو پھر اپنا حال دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بڑھ کر بھی بڑے ہیں، اور ان کا فساد قتل سے سخت تر ہے۔ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر بن پڑے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا عقارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگ کے لیے بھیجا تو ماہ حرام میں جنگ کرنا جائز نہیں تھی، تو کافروں نے کہا کہ ماہ حرام جو حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے، اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں جنگ کو جائز نہیں کیا تھا اس مہینے میں بھی تم لڑ رہے ہو، یہ تو بڑا گناہ کر رہے ہو۔ حالانکہ چاند نکلا نہیں تھا، 29 جمادی الاخری کی تاریخ تھی، اور رجب المرجب ابھی شروع نہیں ہوا تھا مہینہ، اور کافروں نے یہ ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ حرمت پاک مہینے یعنی رجب کا مہینہ جو پاک مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں یہ مسلمان لڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو منع کیا لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں حضور تک پہنچی تو اسی کا ذکر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے یہ ماہ حرام میں لڑنے کا حکم پوچھ رہے ہیں، تم فرما دو کہ اس مہینے میں لڑنا حرام ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ کافروں کا ذکر کر رہا ہے اللہ کہ یہ کافر جو ماہ حرام میں ابھی چاند نکلا ہی نہیں اس کو لے کر کے اتنی بدماشی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اتنے بدماش ہے کہ یہ مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور مسجد مکہ میں بسنے والوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، یعنی جو حضور اور ان کے صحابہ تھے ان کو نکالا نا مکہ سے، کافروں نے مکہ سے نکالا نا، اسی کا ذکر ہے کہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور اس کے بسنے والوں کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور یہ ان کا فساد ہے، اور یہ قتل کرتے ہیں، بلکہ ان کا قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ تو آج شور و غوغا کر رہے ہیں اور بدماشی اور بدتمیزی کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو اس کا سب سے جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں سے بڑھ کر کے ان کا گناہ تو یہ ہے کہ ایک خدا کو چھوڑ کر کے اوروں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی گناہ ہے اس گناہ کا نام ہے شرک، یعنی ایک خدا کے علاوہ دوسرے خدا کی عبادت
کرنا, تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر تو ایسے ہیں کہ یہ تو شرک کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ تم سب شرک کرنے لگو. اگر یہ تو چاہتے بھی ہیں, اور اس کے ہاتھ اگر لگے اور اسے اتنی طاقت آ جائے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے, تو یہ اس میں گنجائش نہ نکالیں گے اور یہ صبر نہ کریں گے, بلکہ تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے قتل پر آمادہ ہوں گے. اور یہ ہر صورت چاہیں گے کہ تو ایک اللہ کی عبادت نہ کر, بلکہ ایک کے علاوہ اور خدا کی عبادت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کافر. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو جائے اور کافر ہی مرے, یعنی توبہ نہ کرے. جو کوئی ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد کافر ہو جائے اور توبہ نہ کرے بلکہ کافر ہی مر جائے, تو اس نے جتنی نیکیاں کی تھی, جتنے جنگ کیے تھے, جتنے اچھے کام کیے تھے, سب بیکار ہو گئے ان کے. پھر تو ان کی حالت کیا ہو جائیں گی؟ جب سارے اعمال سارے اچھے کام برباد ہو گئے تو وہ دوزخ والے ہیں, وہ دوزخی بن جائیں گے اور وہ دوزخ والے ہو جائیں گے, ہمیشہ اسی دوزخ میں ہی اس کو رہنا ہے. آگے دیکھیے, ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم. اور وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے, وہ رحمت الہی کے امیدوار ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو ایمان لے آئے اور ایمان لے آنے کے بعد اچھے کام کیے اور اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, یعنی مکہ والے, مکہ میں جو حضور پر ایمان لے آئے, پھر وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے, پھر اللہ کی راہ میں لڑے, یہی وہ لوگ ہیں جو رحمت الہی کے مستحق ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ان دونوں میں یعنی شراب پینا اور جوا کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے, اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی یہ لوگ جو جوا کھیلتے ہیں اور شراب پیتے ہیں, تو شراب پینے میں ان کو مزہ آتا ہے اور جوا کھیلنے میں پیسے جیت لیتے ہیں, تو ان کو کچھ دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن جو ان کا فائدہ ہے ان کے نقصان سے بڑا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فائدہ انہیں کم ہو رہا ہے, نقصان یہ زیادہ اٹھا رہے ہیں. تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے, تم فرماؤ جو فاضل بچے. پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں, تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے جو فاضل ہو جائے, یعنی جتنی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو سامان بچ جائے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے کھول کھول کر کے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر کرو. یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنی بات کھول کھول کر کے آپ تک پہنچاتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے کچھ کام لیجئے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اور آپ گناہوں میں نہ پھنس جائے. اور فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر فإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں, تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے. یعنی کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا کریں, تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی, آپ اپنے امتی کو فرما دیجئے کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے, اور یہ تمہارے لیے اچھا کام ہے, اور یہ نیکی کا کام ہے, اور یہ تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں برسائے گا. اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں, اور خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے, اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا. بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے, بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ. ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا, اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان کو اتنے ثواب دیے جائیں گے. اس لیے اب یتیم کو دیکھیے تو آپ کو جو میسر ہو اتنا ان کی مدد کریے. پڑھانا لکھانا ہے, کپڑے ہیں, گھر بار کی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت ہے, جس طرح سے آپ چاہتے نہیں میرے بیٹا کو ایسا کپڑا ہونا چاہیے, میرے بیٹا کے لیے ایسے حساب کتاب ہونے چاہیے, میرے بیٹے کو ایسی تعلیم ملنی چاہیے, میرے بیٹے کو یہ ہونا چاہیے. آخرکار وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے, تو اس کی ذمہ داری تمام لوگوں پر ہے, اس کی ذمہ داری تمام لوگوں پر ہے کہ اس یتیم کی حفاظت کیسے ہوں گی, وہ یتیم سماج میں معزز کیسے بنے گا, وہ یتیم سماج میں اپنا مقام کیسے پائے گا, اس یتیم کے لیے کون سوچے گا. تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کا بھلا کرے, اور وہ یتیم کا جو بھلا کرے گا وہ یتیم کا بھلا نہیں کرے گا, وہ اپنا بھلا کرے گا. جو غریبوں کی مدد کرے گا وہ غریبوں کا بھلا نہیں کرے گا بلکہ اپنا بھلا کرے گا. جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے گا وہ دوسرے کو نہیں پہنچائے گا بلکہ خود کو فائدہ پہنچائے گا. اس لیے کہا کہ ان انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه, اے لوگوں ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آ چکا ہے, اور قیامت کے دن اس دن لوگ دیکھیں گے جو اپنے ہاتھوں آگے بھیجے
یعنی جو دنیا میں عمل کیے, دنیا میں جو کام کیے, کتنے کام دنیا کے لیے کیے, جو دنیا کے لیے کیے وہ تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے, اور جو اللہ کے لیے کیے وہاں پر وہ تمہارا کام آئے گا. اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, کافر حسرت سے, مسرت سے اور تمنا سے اور کاش لیے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ الہی آج میرا اتنا برا دن آ گیا کہ کاش کہ میں آج مٹی ہو جاؤں اور مجھے کچھ پل کے لیے دنیا میں بھیج دے, میں تیری عبادت کروں گا, تیرے بندوں کی حفاظت کروں گا, تیرے بندوں کی مدد کروں گا اور تجھے راضی کر لوں گا. لیکن اس کا کاش تو بس کاش رہنا ہے نہیں. اس لیے یہ دنیا ہے, یہاں کچھ نیکی کر لیجئے, یا یہ دنیا ہے یہاں کچھ نیکی کر لیجئے, وقت ختم ہو جائے گا, آپ کی اولادیں بھی آپ کو پوچھنے والی نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ نظر کھول کر دیکھیں نا, آپ اسی سماج میں اپنے ہاتھ سے ہزاروں لوگوں کو دفنائے نا, آج ان کے بچے کتنا یاد کر رہے ہیں, ان کے نام سے تو مہینے میں فاتحہ بھی نہیں کرواتے. تو پھر آپ کیوں اتنے پریشان ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ پریشان ہوئیے لیکن اللہ کو مت بھولیے. کیوں؟ یہ اولاد کام آنے والی نہیں ہے. اور اس اولاد کو اللہ نے کیا فرمایا, یہ اولاد کو فتنہ ہے, یہ اولاد تو ایسی چیز ہے جو تجھے دنیا میں پھنسا کر کے رکھ دیں گی اور اس کی محبت تجھے دنیا میں غرق کر دیں گی. لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان سے محبت کرنا, لیکن مجھے ناراض نہ کرنا. اگر مجھے ناراض کر لیا تو پھر تمہارا برا وقت شروع ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. کوئی مسئلہ